بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. آج کا پروگرام جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے بارڈر پر متوقع کسی حملے کے بارے میں ہے. خبر پاکستان میں زیادہ نہیں پھیلائی گئی، شاید جان بوجھ کر. انڈیا کے ایک بریگیڈیئر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں، اور انڈیا کے میڈیا پر، انڈیا کے اخباروں میں یہ خبر تواتر سے چھپ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے 3 دہشت گرد جو ہیں وہ اننت ناگ کے علاقے میں انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انڈین فورسز نے ان کو 2 کو مار دیا، اور تیسرا جو تھا وہ پاکستان کی طرف واپس بھاگا، تو وہ پاکستان کی فوج نے اس کو کور فائر اس کے لیے کیا اور اس کو پناہ دی. لیکن وہ انڈین کو دعویٰ ہے کہ تیسرا آدمی بھی مارا گیا ہے. اب یہ خبر غلط ہے، صحیح ہے، اس کا تناظر کیا ہے ہم نہیں جانتے. اس کے بریگیڈیئر کی جو پریس کانفرنس ہے، وہ میں اس کو جو ویڈیو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر میں اس کو لنک اس کا ڈال دوں گا، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. تو اس خبر کی جو ہے صداقت کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، یہ شرارت ہو سکتی ہے، یہ بالکل بات کو توڑ موڑ کو پیش کیا جائے، تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن جو اس بات سے جو میسج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں اپریل کے مہینے میں الیکشن ہونے والے تھے انڈیا میں، اور اس وقت اسی قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی. اس بات سے پہلے یہ بات کرنا ضروری ہے کہ جمہوریت میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جو بھی الیکشن میں پارٹی جاتی ہے، وہ دوسری پارٹی پر، خواہ اپوزیشن میں ہو یا وہ حکومت میں ہو، دوسری پارٹی الزام لگاتی ہے کہ یہ جو ہے ہمارا جو بھی ہمارا دشمن ہے، کہ اس کے بارے میں یہ بڑے نرم رویہ ہے ان کا، یہ ان کے دوست ہیں. پاکستان میں مطلب یہ کہ نواز شریف کو مودی کا یار بنا دیا کہ جی وہ تو انڈیا کے ساتھ جو ہے پاکستان کو بیچنا چاہتا ہے، انڈیا کو یہ کرنا چاہتا ہے. وہ اس قسم کے الزام. امریکہ میں جو ہیں وہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہی از سافٹ آن چائنا، ہی از سافٹ آن ٹیررزم، یہ تو اس کے خلاف کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. ریپبلکن خاص طور پہ جو ہیں وہ اس معاملے زیادہ ہاکش ہیں، تو وہ زیادہ اس معاملے کو اٹھاتے ہیں کہ جی یہ تو جو ٹیررزم ہے، اور جس اسلامک جسے یہاں اس ٹرم استعمال ہوتی ہے، ٹرمپ کا جو کیمپ ہے کہ اسلامک ٹیررسٹ، اسلامک ریڈیکل جو ہیں وہ جہاں پر گھس رہے ہیں، اور ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے، اور میں آ کر سب کو ٹھیک کر دوں گا. اور ٹرمپ کا آپ کو یاد بھی ہوگا، اس نے آتے ہی سب سے پہلے 3 مسلمان ملکوں کے آمد پر پابندی لگا دی. بعد میں وہ نہیں چل سکی، وہ غیر قانونی تھا وہ. ہاں، بات یہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہونے لگتے ہیں جمہوری معاشروں میں، تو یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ وہاں پر یہ اس قسم کے الزامات جو ہیں سچے جھوٹے یہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. انڈیا میں خاص طور پر اور پاکستان میں ایک دوسرے پہ الزام لگانا یہ بالکل ایک عام سی بات ہے. تو ہم اس کانٹیکسٹ میں جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 2019 میں مودی سرکار جو ہے وہ الیکشن میں جا رہے تھے. 2014 میں پہلا الیکشن ہونا تھا، اور دوسرا الیکشن یہ تھا 2019 والا. تو اس وقت انہوں نے 26 فروری کو انہوں نے پاکستان کے علاقے میں 12 جہاز بھیجے. اٹ واز این ایگریشن، کوئی انپرووکڈ، اور آ کے بالا کوٹ پہ بمباری کی، اور یہ کہا کہ یہ ہم نے ایک پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے. وہاں پر جو ہے ٹیررسٹ ٹرینڈ کیے جا رہے تھے، بہت بڑا کیمپ تھا، اور ہم نے بہت سارے ٹیررسٹ مار دیے ہیں، سینکڑوں ٹیررسٹ مار دیے ہیں، اور درجنوں مار دیے ہیں. ہر قسم کے دعوات وہاں ہو رہے ہیں. اور انڈین میڈیا کے اس وقت اگر آپ کوریج دیکھیں، اب یہ اب یوٹیوب پہ سارے اویلیبل ہے، کہ وہ بالکل پاگلوں کی طرح اس پہ لگ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کو دبا دیا ہے، اور یہ کر دیا ہے، اور ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے، اور ہم ٹیررسٹ کو مار دیا. اس کے بعد اگلے دن 27 فروری کو پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کے 2 جہاز جو انٹر ہوئے تھے پاکستان، اور اگلے دن انٹر ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو مار گرایا اور پائلٹ پکڑ لیا. اور جب پائلٹ پکڑا گیا تو انڈیا کے لیے وہ بالکل سچویشن ریورس ہو گئی، اور پائلٹ کو ہم نے جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کو چائے پلائی، اور اس نے کہا وہ جو اس کا تھا کہ ٹی از ویری گڈ، وہ کافی اچھالا بھی گیا پاکستان میڈیا میں پروپیگنڈا کے طور پہ. اینڈ دیٹ واز اوکے. تو وہ اس کو چائے وائے پلائی اس کو، اور اس کو پھر ہم نے 1 مارچ کو 2 دن کے بعد ہی چھوڑ دیا. اور یہ اس کی وجہ سے مودی کو الیکشن میں بہت ہیلپ. اور چھوڑا ہم نے اس لیے کہ ہمیں ہم پہ
جو میڈیا میں رپورٹیں آئی ہیں، ہم پہ امریکن پریشر تھا کہ ان کو چھوڑو. مودی کہہ رہا تھا کہ ان کو ابھی چھوڑو ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مودی کچھ نہیں کر سکتا اس وقت، لیکن امریکن پریشر ہم نے چھوڑ دیا. اور چھوڑنا جو تھا وہ پاکستان کی مجبوری تھی یا غلطی تھی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن پاکستان کا جو اس کو چھوڑنا جو تھا اور اس پائلٹ کو پاکستان کو ود ان 2 days وہ ان مودی کے حق میں گیا. اور وہ جو بالا کوٹ پہ اٹیک انہوں نے کیا تھا وہ فالس اٹیک تھا، اس پہ کوئی حقیقت نہیں تھی. اور اوپن سورس سیٹلائٹس ہیں، 15-20 سیٹلائٹس ہیں جو اوپن سورس سیٹلائٹ جنہیں کہتے ہیں. وہ وہاں سے آپ آن لائن جائیں، ان کا سیٹلائٹس کا ایڈریس موجود ہے، آپ انٹر کریں اوپن سورس سیٹلائٹس، اس میں گوگل پہ بینک پہ جس پہ بھی جائیں اور ان کا جو اوپن سائٹ تو آپ کو کئی سیٹلائٹس مل جائیں گے. ان سیٹلائٹس پہ کلک کریں، آپ کو ساری امیجری مل جائے گی. تو 5 قسم کے جو سیٹلائٹس ہیں، آسٹریلین سیٹلائٹ ہے، اس میں ایک یورپین سیٹلائٹ ہے، اس میں ایک کیلیفورنیا سین فرانسسکو میں اٹلانٹک کاؤنسل کا سیٹلائٹ ہے. انہوں نے جو ہے وہ ان سے سارے کچھ کنفرم کیا گیا، ان سے امیجری لی گئی. وہاں کوئی ٹارگٹ ایسا نہیں تھا جہاں پر کہ ٹیررسٹ ٹرین ہو رہے ہوں، جہاں پر کوئی آدمی مرے ہوں، جہاں پر کوئی نقصان ہوا ہو، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ ایک پروپیگنڈا پلوائے کے طور پر انڈیا نے اس کو ایسا کیا. اور ہم نے جو ہے انڈر پریشر آ کے وہ پریشر کو اس کو چھوڑ دیا پائلٹ کو، اور اس کا انڈیا کو فائدہ ہوا. اب جو ہے یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا از اگین اپ ٹو سم مسچف. یہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے ہاں الیکشن جو ہیں وہ جنوری فروری میں ہونے والے ہیں. انڈیا میں الیکشن پھر اپریل میں ہے. اپریل میں 2 مہینے میں وہاں انڈیا میں الیکشن جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں کیونکہ بہت بڑی ملک ہے اور بہت بڑی آبادی ہے. تو وہ انڈیا میں الیکشن ایک دن میں نہیں ہوتے، وہ کئی دن پہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں. 2 مہینے تقریباً لگ جاتے ہیں اس پہ. جو اپریل اور مئی دو مہینوں میں الیکشن وہاں مکمل ہوں گے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے الیکشن جو ہے فروری میں ہے، اور پچھلے دفعہ جو ہے 2019 میں انہوں نے جو حملہ کیا تھا وہ فروری کے مہینے میں کیا تھا، 26 فروری کو. اور اس دوران ایک بات اور کا ذکر کر دوں کہ اس اس حملے کے بعد جب انڈیا کے جو ہیلی کاپٹر انڈیا کا جو پائلٹ پکڑا گیا تھا، اس کے کچھ ہی دن بعد انڈیا کے انڈین ہیلڈ کشمیر میں ہیلی کاپٹر گر گیا، مارا گرایا گیا، اور اس کے 6 جو انڈین آفیسرز اور جوان وہ مارے گئے. اس کے بارے میں جو بعد میں سب ثابت ہوا کہ وہ انڈین کے اپنے ہی لوگوں نے مارا گرایا تھا. لیکن انڈیا میں جو ہے وہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ نہیں، اصل میں ہم نے پاکستان کے F-16 گرایا ہے، جو یقین غلط ثابت ہوا کہ پاکستان کے پورے F-16 موجود ہے جتنے بھی انوینٹری میں، امریکن انوینٹری میں، ہمارے پاس انوینٹری میں. وہ جو ہے جب 6 ہیلی کاپٹر جب گرا اور 6 آفیسر اور جوان اس میں مارے گئے، تو اس کا جو ہے اس بات کو دبایا گیا، اس کو الٹا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہے تو پاکستان کا، ہم نے F-16 کرایا ہے، اور یا پھر یہ پاکستان نے کرایا ہے، اور یہ جو ٹیررسٹ نے کرایا ہے. ہر قسم کا جو ہے اس میں ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی. اور اکتوبر کے مہینے میں جا کے، الیکشن کے کئی مہینوں بعد اکتوبر کے مہینے میں جا کے انڈیا کی طرف سے سرکاری طور پہ اعلان کیا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر خود ہمارے اپنے فائر سے غلطی سے گرا تھا. تو اب کے بھی اس قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ہمیں ہوشیار اور تیار رہنا چاہیے. پاکستان کو جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے اپنے ڈپلومیٹک چینل سے، اپنے ملٹری چینل سے، اپنے جو ہے چائنا کو، ویسٹ کو، آسٹریلیا کو، جاپان کو، سب کو یہ بتا دیں کہ انڈیا یہ کر سکتا ہے اور یہ کرنے جا رہا ہے. یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک پہلا شاٹ ہے. یہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن جو 2019 میں جو ہوا ہے یہ اس کا ریپیٹ لگ رہا ہے. الیکشن پھر سر پہ ہیں، اور ادھر ہمارے الیکشن سر پہ ہیں، اور ایک نگران گورنمنٹ ہے جو کہ کچھ فیصلہ اس طرح وار اینڈ پیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا چاہیے. اس معاملے میں جو ہے ہمیں جو ہے دوست ممالک کو، اور جو دوست نہیں ہیں ان کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ شرارت ہے، اور یہ آگے شرارت مزید ہو سکتی ہے. اور آپ نے پچھلے بھی دیکھا ہے، پچھلی دفعہ 2019 میں الیکشن سے پہلے انہوں نے حرکت کی تھی، اور اب یہ دوبارہ حرکت کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے میڈیا کو یہ بات چھپانی نہیں چاہیے. اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ انڈیا از اپ ٹو مسچف اگین، اور اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تو آگے پھر پاکستان کے پالیٹکس کے بارے میں پھر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. ہمارے سب چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے، اور
کوئی کمنٹ ہو تو اس پہ پلیز دے دیجیے، یا اسی پہ لکھ دیجیے، فکر نہ ہو کے نام سے ہمارا چینل ہے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔